بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد گرامی مشہور صحابی حواری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور والدہ محترمہ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اب ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی اور مدینہ شریف کے فقہائے سبعہ یعنی 7 جید علماء کرام میں سے ایک تھے۔ عابد و زاہد اور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ روزانہ بلا ناغہ چوتھائی قرآن پاک مصحف شریف سے دیکھ کر تلاوت فرماتے اور چوتھائی قرآن شریف رات تہجد میں پڑھتے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا کہ جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ ایک بار سفر کر کے ولید بن عبد الملک کے یہاں تشریف لے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں آکلہ ہو گیا۔ یہ وہ بیماری ہے جو کسی عضو کو سڑا دیتی ہے۔ چنانچہ ولید نے مشورہ دیا کہ عمل جراحت کروا لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے، مگر مرض پنڈلی تک بڑھ گیا۔ ولید نے عرض کی، عالی جاں، اب تو پاؤں کٹوانا ضروری ہے، ورنہ یہ مرض سارے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ چنانچہ طبیب آیا، اس نے کہا شراب پی لیجئے تاکہ کٹنے میں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیز کے ذریعے مجھے عافیت نہیں چاہیے۔ عرض کی، اجازت ہو تو کوئی خواب آور دوا دے دوں۔ فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی عضو کاٹا جائے اور مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو، اور تکلیف اور صبر کے ذریعے ملنے والے اجر سے میں محروم رہ جاؤں۔ عرض کی، اچھا، کچھ لوگوں کو اجازت دیجئے کہ آپ کو پکڑے رہیں۔ فرمایا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بالآخر پہلے پاؤں کا گوشت چھری سے اور پھر ہڈی آری سے کاٹی گئی، مگر آپ کا صبر و تحمل مرحبا زبان سے آہ تک کی نہ نکلی۔ مسلسل ذکر اللہ میں مصروف رہے، حتیٰ کہ جب لوہے کے چمچوں کے ذریعے زیتون شریف کے کھولتے ہوئے تیل سے زخم کو داغا گیا تو شدت درد کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو چہرہ مبارکہ سے پسینہ پوچھنے لگے، اور کٹا ہوا پاؤں مبارک ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے تجھ پر سوار فرمایا، میں تیرے ذریعے کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ آپریشن کی تمام کارروائی اس طرح ہوئی کہ ولید باتوں میں مصروف تھا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ جب داغنے کی بو پھیلی تب معلوم ہوا۔ اس سفر میں حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا محمد بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے استبل میں تشریف لے گئے تو کسی چوپائے نے مار کر شہید کر دیا۔ جب مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو آپ نے اس اتنی بڑی دردناک خبر پر بھی صبر فرمایا۔ تعالیٰ ہم سب کو ایسا صبر عطا فرمائے، آمین۔